جتنے علماء کرام ممبر شریف پر بیٹھے ہیں اس سے زیادہ علماء کرام اس کے اوپر مجبور ہیں. پڑھے لکھے یہ سب شاعروں میں تو اس باغ کے پھول کی حیثیت ہے. سب نے یہاں سے تجزیہ کیا ہے، تقریباً سب نے حضرت کا دیدار کیا ہے، ان سے صحبت کری ہے، ان سے درس و تدریس حاصل کیا ہے اور اپنی محبت فضیلت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں. یہ حق ہے ان کا کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں. ہم اپنے محسنوں کو بھول نہیں سکتے. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. وہ شخصیت جنہوں نے شب و روز ہم لوگوں نے ان کے شب و روز مسلک و ملت کے فکر نہیں دیا. ان کی زندگی میں اور کچھ تھا ہی نہیں. یہ ادارہ ایک مرکز تھا اور اس مرکزیت کی شان میں ان کی شخصیت تھی. ان کی محنت رہنا نہیں گئی ہے. آج اس علاقے میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ یہ ان کی قدموں کی برکت ہے. سبحان اللہ. آپ کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ انہیں جنت میں سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مجھ سے پہلے آپ نے بہت سارے علماء کرام شعراء کرام سے اپنا سماعت کیا ہے. میرے بعد بھی سماعت کرنی ہے. خصوصیت کے ساتھ خطیب نہیں بلکہ خطابت کے شاہکار جن کا پورا ایشیا بڑی محبت اور بڑے دل لگی کے ساتھ سماعت کرتا ہے. جن سے میری مراد خلوص عقیدت ناجح مبلغ اسلام مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا نعمان یہ نام بار بار آپ سماعت کر رہے ہیں. یہ نام بہت مل رہا ہے پورے اسلام. یہ ان کا کرم انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ان کی طرف فیض میں کرنا ہے. کی خوبصورت نقابت اور پریشان فرما رہے ہیں. ابھی چند لمحے کے لیے پروفیسر رفیع اللہ صاحب ماشاء اللہ انہوں نے اپنے اچھے اشعار آپ کو بھیجا ہے. یہ ادارہ ہے جس کے سربراہ اعلیٰ یہ ایک نام ہے، چھوٹا سا لفظ دکھتا ہے لیکن اس کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں. یہ ایسی ذمہ داری ہے جو دل کے چین راتوں کے سکون کو چھین لیتا ہے. اور یہ بڑی ذمہ داری ایک بڑی شخصیت کے کاندھے پر ڈالی ہوئی ہے. لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، موت و حیات کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سب ہوتا رہے گا. لیکن یہ ادارہ ہے، اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے قیامت قائم رکھنے کے لیے جو بھی اس ادارے کے اہتمام میں اپنی شب و روز لگا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی دستبازی کو مضبوط کریں، ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم چلیں اور ہم اس ادارے کو دیکھیں. بہت بڑا کام اور بہت جافشانی فرما رہے ہیں شہزادہ حضرت مسلم علامہ مولانا رفیع خان صاحب. اللہ کی برگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم صحت کے ساتھ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. یہ ادارہ ہمارے تینوں ضلع کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اس ادارے کا صرف بچا رہنا نہیں بلکہ ترقی پر ہونا ضروری ہے. دین کا جو فروغ ہے اس علاقے سے آپ دیکھیں اتنے بڑے علماء کرام ہیں اس پورے علاقے، خاص طور پر یہ سارے کمشنری کے سب لوگ یہیں سے ہو کرتے ہیں. تو ہمیں اس ادارے کو آگے بڑھانا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بس جب بھی وقت آتا ہے تو ہر حال میں یہاں پر حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. صرف ایک روز میں بلکہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے ہم حکم دیتے ہیں یا آواز لگاتے ہیں تو ہم لوگ بھی الحمدللہ اس میں مکمل طور سے آگے بڑھ کے اور اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پورے عوام کی بھی ضرورت ہے. ان کے لیے ضروری ہے کہ اس ادارے کو ہمارے لوگ مکمل طور پہ اس ادارے کا تعاون کرنے کی وجہ کرتے ہیں. وقت میں گنجائش کم ہے، میں کچھ اشعار ناٹ کی اور کچھ منتخب کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. کتاب بھی سماعت کرنے سنیں گے، آپ سنیں گے، آپ سب لوگ سنیں گے. خدا ایک بار محبت سے درود پاک سنا رہے. اللہم صلی علی سیدنا جبرینا علینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب پھر مجھے کے کلام کا آپ تک پہنچاتا ہوں. بڑے اچھے اشعار شاعر اسلام جناب جن سے شاہد صاحب نے بڑے اچھے منتخب سے اشعار سید چھپروی نے بھی پڑھے ہیں ماشاء اللہ.
نوجوان شاعر ہیں مولانا بیٹھے ہیں شاعر اسلام جناب درشن بابو تمام حضرات کی دعائیں لے کر مسئلہ میری پوری مسجد کیا فرماتے ہیں سماعت کریں منور میری آنکھوں کو میرے شمع شد دعا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمع شد دعا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمع شد دعا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمع شد دعا کر دیں غموں کی گود میں بوسا ہے زلفے جتا کر دیں غموں کی گود میں بوسا ہے زلفے جتا کر دیں جہاں باری عطا کر دیں جہاں باری عطا کر دیں بڑی جنت عطا کر دیں جہاں باری عطا کر دیں بڑی جنت عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں ہاں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں سبحان اللہ بہت اللہ نبی مختار کل ہیں اس کو جو چاہیں عطا کر دیں بے شک واہ سبحان اللہ جہاں میں ان کی چلتی ہے واہ سبحان اللہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر واہ سبحان اللہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے
ذرا ایک بار آپ ہی کہہ دیں گے ہے ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے ذرا بلند آواز سے واہ واہ ذرا ایک بار بلند آواز سے کہہ دیں کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا واہ واہ ماشاء اللہ کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے کہ جہاں میں اڑنے والے ہوں جہاں میں اڑنے والے ہوں جہاں میں اڑنے والے ہوں وہ نہ اتیائے گا کر واہ 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 ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا فرماتے ہیں سوال کریں کہ جہاں میں اڑنے والے ہوں جہاں میں اڑنے والے ہوں کر دیں جہاں میں اڑنے والے ہوں کر دیں جسے چاہیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں جہاں میں اڑنے والے ہوں نہ اترانے ندا کرتے وہ جب چاہیں جسے چاہیں وہ جب چاہیں جسے چاہے اسے فرمان روا کر دے جسے چاہے اسے فرمان روا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر سبحان اللہ اپنے مسلم کی وجہ ہے مسلم سارا کی وجہ جیسے پوری دنیا حضور ماشاء اللہ کے نام سے جانتی ہے واہ آپ کو چاہتا ہوں ایک بار پورا بندہ اور ڈھونڈ کر محمد سے پاک پڑھ رہے ہیں
اللهم صل على سيدنا جدنا علينا مولانا محمد بارك صلوا عليه صلاۃ و سلام علیہ کوئی ان کا بڑا اچھا پیغام حضرت علامہ علی شاہ بہت ماشاء ہمارے یہاں پیش کیا ہے یہ پٹنہ کی سرزمین پہ رہتے ہیں بہت سارے علماء کرام ادھر بیٹھے ہیں ہمارے علامہ وارث صاحب علامہ عالمگیر صاحب محمد شاہ صاحب حضرت صاحب وغیرہ ان تمام حضرات سے نمائے لے کر ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ اہل عقیدت میں چلتا ہے. اب علماء کرام آپ کی محبت ہمیں چاہیے کہ اہل عقیدت میں چلتا ہے, اہل عقیدت میں چلتا ہے, اہل عقیدت میں چلتا ہے, اہل عقیدت میں چلتا ہے. اس کا زہر میں